بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بنسبت باقی مہینوں کے ان مہینوں کی ایک الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ محرم کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کا معنی تقدس، عظمت، پاکیزگی والا یہ مہینہ ہے، اس لیے محرم کو محرم کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو خصوصی طور پر عظمت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یوں تو سارے دن، سارے مہینے اللہ جل شانہ کے ہیں۔ جیسے باقی دنوں کے اندر سورج نکلتا ہے، وہ غروب ہو جاتا ہے اور پھر چاند آ جاتا ہے، اور اسی طرح دنوں کا جو آنا جانا ہے، ان دنوں کے اندر بھی ویسے نظام ہے۔ لیکن اس کی خصوصیت جو ہے، اللہ جل شانہ نے کئی دنوں کو، کئی مہینوں کو اپنی طرف نسبت کر کے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یا یہ دن میرا دن ہے۔ جیسے باقی عبادات کے اندر بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کو کچھ الگ طور پر خصوصیت حاصل ہے۔ اسی طرح جیسے روزہ ہے، جیسے بیت اللہ شریف ہے۔ اب بیت اللہ کا جو نظام ہے، باقی بنسبت محلوں کے یا جو کوٹھی اور محلات جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس طرح ان کے اندر رنگ روغن ہے یا جو ایلومینیم کا نظام ہے، جو ترتیب ہے، بیت اللہ کے اندر وہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو خصوصیت کیوں حاصل ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کا گھر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے اس کا مقام اور مرتبہ بنسبت باقی عمارتوں کے بہت بڑا ہے۔ اللہ کا گھر ہے جس کی طرف ہم نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ جل شانہ کا گھر ہے۔ اسی طرح اس محرم کو تقدس جو حاصل ہے، یہ اس کے حرمت کی وجہ سے ہے۔ اس کے اندر کوئی جنگ نہیں، کوئی قتال نہیں، کوئی خرافات نہیں۔ یہ اتنا امن والا بہترین مہینہ ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اس مہینے کو جو تقدس، جو عظمت، جو مقام ملا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ان 12 مہینوں کو جو ترتیب ان کو 12 مہینوں کی بنی، یہ تو شروع سے بنا دی گئی۔ یوم خلق السماوات والارض، جس طرح یہ زمین اور آسمان کا نظام بنایا گیا، جس دن بنایا گیا، اسی دن ان مہینوں کی ترتیب بھی بنا دی گئی تھی۔ اور ان مہینوں کی جو ترتیب بنی، ان مہینوں کے اندر ان 4 مہینوں کو خصوصیت حاصل ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، صفر کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ 4 اشہر الحرم، یہ 4 مہینے بہترین عظمت والے، مقام والے مہینے، مرتبے والے مہینے۔ بلکہ اس مہینے کی تو اس دن سے تقدس اور عظمت بڑھ گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے اندر اس کو ایک مقام اور مرتبہ حاصل تھا، محرم کے مہینے کو۔ اور اللہ جل شانہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن مقرر فرمائی تھی۔ حکمت کے اندر یہ بات طے تھی کہ اس مہینے کے اندر آپ کی شہادت ہوگی۔ تو یہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہونا، یہ حضرت حسین کے مقام، مرتبے اور تقدس اور عظمت کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کو جو بہترین مہینہ کہا گیا، وہ اس لیے کہا گیا کہ اس مہینے کا تقدس شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے کہ اس مہینے کو بہترین انداز کے ساتھ گزارا جائے، اور اس مہینے کے احترام کا خیال رکھ کر اس کے اندر جدال نہ ہو، اس کے اندر قتال نہ ہو، اس کے اندر جنگ نہ ہو، اس کے اندر خرافات نہ ہو۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس مہینے میں یہود
جو ہے وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے۔ ہاں ایک اور بات بھی آتی ہے، فرمایا کہ جب وہ لڑ رہے ہوتے تھے، جنگ کر رہے ہوتے تھے، اگر چاند نظر آ جاتا محرم کا تو وہ اس محرم کی کو مشورہ کر کے بیٹھ کے اس محرم کو جو ہے وہ آگے کر دیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ مہینہ سفر کا ہے، اس کے بعد محرم کا آئے گا۔ حالانکہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، عظمت والے مہینے کو آگے کر دینا، باقی مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کرنا، یہ کفر میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ کفر کی باتیں ہیں۔ آگے پیچھے کرنا، تمہارے آگے پیچھے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے ان کی ترتیب مقرر کر دی ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کا روزہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو پوچھے یہودیوں سے کہ یہ کس بات کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو نجات ملی تھی، وہ دریا میں جب داخل ہوئے اپنی قوم کو لے کر، اپنے لوگوں کو لے کر، فرعون بھی ان کے پیچھے داخل ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے بحفاظت اس دریا سے گزار دیا اور فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو ان کی کامیابی پر وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑی عظمت والا دن ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اگر آئندہ سال میری زندگی رہی، میں زندہ رہا، تو میں نامی کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ میری مشابہت ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا مشابہت سے بچا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم مشابہت سے، کسی غیر کی مشابہت سے دور رہیں۔ ایسی قومیں جو شریعت کے خلاف کام کر رہی ہیں، جن کا نہ اللہ کے احکام کے اندر حکم ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اندر کوئی طریقہ ہے، لیکن وہ اپنے دیکھا دیکھی کام کر رہی ہیں، لیکن ہم بھی انہی کے مشابہ چل رہے ہیں۔ تو ان کے مشابہ چلنا، فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم نے جس کی مشابہت اختیار کی، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم کسی کی مشابہت نہ اختیار کریں۔ یہ مہینہ بہت بہترین مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر 10 ذی الحجہ والے دن فرمایا کہ جو اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ 10 ذی الحجہ عاشورہ کے دن اپنے اس خرچ کرنے کی وجہ سے اس کا زیادہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے۔ دروازہ پہلے بھی کھولا ہوا ہے، بند نہیں ہے، لیکن بنسبت پہلے کے اور زیادہ اس پر وسعت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔